سکینہ وفادار حسین علمدار حسین بلند تر صلوات برائے سلامتی ولیعصر یوسف زہرا قائم آل محمد شہنشاہ زمانہ بلند ترین صلوات وعجل فرجہم سورہ فاتحہ ہدیۃً شہدائے کربلا خصوصاً اسیران کوفہ و شام. تھوڑا اس کو اوپر کرو, نہیں اس کو اور تھوڑا سا کرو. ہاں بس. درود پر محمد والے محمد. ابھی دیکھتی ہوں میں. وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پڑھیے محمد والے محمد. خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد. وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. وعجل فرجہم. مجلس کی قبولیت, دعاؤں کی قبولیت, عزاداروں کی حفاظت, مومنین اور مومنات کے تحفظ کے لیے اور برائے تعجیل ظہور امام بلند تر صلوات. اجرکم اللہ. وعجل فرجہم. مومنات گرامی, باکمال ہے وہ رب کہ جس نے ہم سب کو امام حسین کی زیر اثر جینا سکھایا, اپنے آپ کو پروف کرنا سکھایا. اور یہ جو 1442 ہجری کا محرم ہے, یہ اپنی نوعیت کا بالکل مختلف محرم ہے. بہت تکلیف ہے, آپ تمام لوگ تشریف لا رہے ہیں. پروردگار آپ کا آنا قبول کرے. ہماری بہت سی بہنیں اس وقت باہر بیٹھی ہوئی ہیں. محمدی مسجد کی مینجمنٹ بہت معذرت خواہ ہے آپ سب سے کہ آپ لوگوں کو زحمت ہو رہی ہے, آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت اطاعت سب سے زیادہ ضروری ہے, حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے. اور کس کو اچھا نہیں لگتا کہ کھچا کھچ مجمع بھرا ہو اور مجلس ہو رہی ہو, اور امام حسین کی مجلس کا جو لطف ہے اور زینت ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کا, ہمیں خود عادت تھی آپ کے سامنے یہاں پر 3-3 ہزار کا مجمع. تو اس وقت مجمع میٹر نہیں کر رہا, اس وقت آپ کا پیغام میٹر کر رہا ہے. اس وقت مجمع اکٹھا کرنا آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے. آپ بلانا چاہیں تو مولا کا ذکر ایسا ہے کہ سننے والے ہزاروں ہیں. اس وقت یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم جوش سے کام نہیں لیتے ہیں, ہم ہوش سے لیتے ہیں. اور آپ کے سہولت کے لیے اکثر مجھے کل میرے موبائل پہ اتنے میسیج ہیں کہ باجی دروازہ بند ہو گیا, باجی لوگ گیٹ نہیں کھول رہے, باجی یہ کیا بات ہوئی, ہم اتنی دور سے آئے ہیں. مولا آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. اور آپ کا آنا لکھا گیا ہے کہ آپ آ گئے ہیں, لیکن جب علماء نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مجلس عزا ہو, سوشل ڈسٹینسنگ ہو, ہمارے عزا خانے میں آپ گواہ ہیں جتنی جگہ ہے اتنا فل ہے یہ. اب باقی جو نہیں آ سک رہے ان سے میری التماس ہے کہ وہ اپنے گھروں میں یوٹیوب کے اوپر مجلس کو لگائیں. کل میری ایک بہن نے مجھے مجلس بھیجی ہے, اپنے سارے بچوں کے ساتھ وہ فرش عزا پہ بیٹھی ہیں اور ٹی وی کے اوپر موبائل پہ ان کے ہاں مجلس لگی ہے اور سارے بچے سن رہے ہیں. تو میں یوٹیوب کے توسط سے آپ سے کہوں گی جو میرے محمدی مسجد کے سامعین ہیں جو ہر سال آتے ہیں, ہم سب کا دل آپ کے لیے اداس ہے.
ہم سب کا دل آپ کے لیے تڑپ رہا ہے، اور خاص طور پر وہ حسین کی ماں جو ہر سال آپ کو یہاں دیکھتی ہیں، اس دفعہ وہ آپ کے گھر آ کر آپ کا پرسہ قبول کر رہی ہیں۔ اس دفعہ وہ آپ کے گھر آ رہی ہیں، تو اگر کسی کو زحمت ہو رہی ہے تو ہم سب معذرت خواہ ہیں، لیکن میری التماس آپ سے ہوگی کہ اپنے گھروں میں جو لوگ نہیں آ پا رہے ہیں، بغیر غصہ کیے، بغیر ناراض ہوئے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلس عزا سنیں اور اپنے گھر میں فرش عزا بچھائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں۔ ہاں، میں آپ کو ایک یہ بغیر مینجمنٹ سے پوچھے یہ میں اپرچونٹی دے رہی ہوں کہ آپ اپنی ویڈیو چھوٹا سا 2 منٹ کا کلپ بنا کر مجھے بھیجیں، ہم اپنے محمدی مسجد کے پیج پر اس کو لگائیں گے کہ لوگ ہماری طرف سے اپنے گھروں کو کیسا عزا خانہ بنا رہے ہیں۔ اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ تو یہ آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، یہ جو مجلس عزا ہے یہ آواز ہے، صدا ہے مولا حسین کے لبیک کی۔ کل سورہ انفال کی آیہ مبارکہ 24 کو سرنامہ کلام بنایا تھا کہ جس میں کیا پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جب تمہارا رسول اور اللہ تمہیں کچھ دے تو قبول کرو، اور جب وہ تمہیں دعاکم پکارے تو وہ تمہیں ایسے نہیں پکار رہا، تمہیں زندگی دینے کے لیے پکار رہا ہے، تمہیں بقا دینے کے لیے پکار رہا ہے۔ مولا حسین کی آواز بقا ہے، مولا حسین کی صدا بقا ہے۔ اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ مجلس نہیں ہے، یہ وہی لبیک ہے کہ جو آپ نے 61 ہجری میں مولا حسین کو کہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ ہمارا موضوع سخن پیغام کربلا، خطبات امام حسین علیہ السلام کی روشنی میں ہم نے اس موضوع کو لے کر 9 دن گفتگو کرنی ہے۔ جب 61 ہجری عاشور کے وقت امام حسین علیہ السلام نے آواز دی تھی نا، حل منا سرین سننا، آواز دی تھی، تو اس وقت فوج اشقیاء میں سے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، حسین کس کو پکار رہے ہو؟ مولا حسین آپ کس کو آواز دے رہے ہیں؟ کہ یہ جو لاشیں ہیں یہ جواب دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں صرف شہادت نہیں کی گئی، طنز بھی کیا گیا، وہاں زبان سے بھی مولا حسین کو زخمی کیا گیا۔ کہ یہ لاشیں آواز دیں گے، یہ لاشیں جواب دیں گے آپ کے جو صدا دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ تو اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو اس کا ٹیمپر لوز ہو جاتا، وہ غصے میں آ جاتا، یا وہ پریشان ہو کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا کہ صحیح تو کہہ رہے۔ مگر مولا حسین نے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو جملہ کہا وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں۔ پورے 9 دن میں مولا حسین کی گفتگو کروں گی، کیونکہ ہم ہمیشہ سے مولا حسین کے وہ جملے جو انہوں نے عاشورہ کے دن کہے ہیں وہ ہم اگنور کر گئے ہیں۔ تو مولا حسین وہیں کھڑے ہوئے، اب جاگے گا جو اسے جملہ سمجھ میں آئے گا۔ مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نہیں بلا رہا، میں لاشوں کو نہیں بلا رہا، میں آواز نہیں دے رہا۔ مولا نے کھڑے ہو کے جملہ کہا، انا فخر ابراہیم۔ یعنی کہ ایک ایسے شہسوار سے کوئی یہ جواب ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر کہ جب زخموں سے چور ہیں، ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، وہاں پہ مولا حسین آپ کو میسج کیا دے رہے ہیں کہ جب مصیبتیں آئیں تو گھبرانا نہیں ہے۔ اگر مصیبت میں کوئی تمہارا تمسخر اڑائے، کوئی مذاق اڑائے، تو اس کے سامنے خود کو مضبوط کر کر دکھانا۔ اور مصیبت میں مضبوط رہنا مشکل ہے، مگر جو مضبوط رہتا ہے وہ حسین سے مدد مانگتا ہے۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو مصیبت میں دلاسا کم دیتے ہیں، طنز زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا موضوع تھوڑا مختلف ہے، دل کھلا کر کے تھوڑا سا سننا پڑے گا۔ مولا حسین کو کہا تم کس کو پکار رہے ہو، تمہاری آواز کس کو آئے گی؟ تو مولا حسین نے وہیں کھڑے کھڑے جملہ کہا، انا فخر ابراہیم، میں ابراہیم کا فخر ہوں۔ اور اس کے بعد ابراہیم کی قربانی تو بدل دی گئی، خدا نے میری قربانی ویسے ہی قبول کی ہے۔ ابراہیم نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے خنجر چلایا ہے، میں وہ فاطمہ کا لال ہوں جس نے کھلی آنکھوں سے برچھی کھینچی ہے۔ فخر ابراہیم کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مولا حسین کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب مولا نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کیا تو مولا نے کہا میں فخر ابراہیم ہوں۔ اب جب مولا نے کہا فخر ابراہیم، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا اس وقت یہ جملہ کیوں کہہ رہے تھے۔ کہا تمہیں یاد نہیں ہے، یہ بعد میں علماء نے اس جملے کی تشریح کی، شرح کی، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے بیت اللہ بنوایا، سورہ بقرہ پڑھیے،
گھر میں جا کر اس میں پورا واقعہ درج ہے. بیت اللہ بنوا کر اللہ نے جب مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا اب آواز دو، لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ، لوگوں کو صدا دو. آپ میں سے جنہوں نے 2 3 4 دفعہ حج کیا ہے، جنہوں نے 1 دفعہ کیا ہے، یہ وہی حضرت ابراہیم کی آواز کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے جتنی دفعہ حضرت ابراہیم کو لبیک کہا، جنہوں نے جتنی دفعہ حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، اللہ انہیں اتنی دفعہ بیت اللہ کا اذن عطا فرماتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کہا کہ بار الہ، درود پڑھیے گا محمد والے محمد. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا پتھر پہ کھڑے ہو، آواز دو. دیکھیے اگر یہاں مجمع نہ ہو، بند ہو کیمرہ بھی، اور کوئی مجھے کہ مجلس پڑھو، تو میں کہوں گی بندے تو ہیں نہیں، میں کیا کہلی بڑھوں. لیکن اطاعت کا معیار کیا ہے کہ حضرت ابراہیم سے اللہ کہہ رہا ہے آواز دو. تو حضرت ابراہیم نے 1 دفعہ کہا بار الہ، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، جنگل بیابان ہے، ایک میں ہوں اور ایک میرا بیٹا ہے. نظر میں آپ نے حضرت امام حسین کو رکھنا ہے. یہ میں صرف واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ منظر کون سا منظر ہے. کہا ایک میں ہوں اور ایک میرا بیٹا ہے. اگر آپ کہیں میں آواز دوں، میں پکاروں، تو میری آواز زیادہ سے زیادہ صحرا میں گونجے گی اور ختم ہو جائے گی. تو اللہ کی آواز آئی نہیں ابراہیم، اگر نیتیں خالص ہوں، اگر ہم کاموں کو زندہ رکھنا چاہیں، اگر ہم تمہیں بقا دینا چاہیں، تو آواز تمہاری ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. میں تمام پڑھنے والوں سے یہ گزارش کروں گی کہ اگر حسین کا پیغام دلوں میں رکھنا ہے نا، تو پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا پڑے گا. جس دن ہماری نیت خالص ہو گئی نا، اس دن ہمارا میسج نسلوں میں سفر کرتا چلا جائے گا. جس خطیب کا، میں خود خطیب ہوں، میں عالمہ نہیں ہوں، اور میں ہمیشہ کبھی اپنے نام کے ساتھ عالمہ نہیں لکھتی، خطیبہ. میں ایک جملہ کہہ دوں، جس خطیب کے خطبے سے دل نہ بدلیں تو پھر اس کی خطابت کا فائدہ نہیں ہے. بہت معافی چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں. اور رہبر معظم کا جملہ ہے، رہبر معظم نے کہا کہ اگر کہیں کسی ممبر پہ تم 3 سال سے گفتگو کر رہے ہو اور لوگوں میں تبدیلی نہیں آئی، تو پھر تم لوگوں کا نہیں اپنا محاسبہ کرو. یہ جملے ہم کہاں جا کر، یعنی کہ آپ تو شاید بخشے جائیں مگر ہم مشکل سے بخشے جائیں گے. یہ دلوں کا خالص ہونا آواز کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. یہ دلوں کا خالص ہونا، کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں تاثیر نہیں ہے، تو کہا تھا عمل خالص کرو. کہا عمل خالص کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا جیسے جیسے عمل بڑھے گا تاثیر بڑھتی جائے گی. تاثیر عمل کی خیرات ہے. اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھیں اور مجلس کا جملہ دل پہ اثر نہ کرے تو سمجھ جائیے کہ خالی برتن کھنک رہا ہے. معذرت، میری باتیں اگر بری لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا. تو حضرت ابراہیم کو کھڑا کیا پتھر پر، اور کھڑا کر کہا ابراہیم پکارو، آواز دو. کہا مولا میری آواز کہاں جائے گی، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کہا تم آواز دو. اب جملہ دے رہی ہوں. کہا آواز دینا تمہارا کام ہے اور نسلوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. آواز دینا تمہارا کام ہے اور نسلوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیابان میں، صحرا میں آواز دے کر کہا ہے کوئی یا ایھا الناس بیت اللہ کی طرف آؤ، یا ایھا الناس. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ارحام مادر میں، صلب پدر میں جتنی نسل مومن تھی، انہوں نے صلب مادر میں آواز دے کر کہا کہ لبیک یا ابراہیم. ان کے لبیک کو خدا نے حج میں تبدیل کر دیا. ہر حال وہ حاجی بن کر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یہ وہ لبیک ہے جو آپ نے پیدا ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم کو کہا. تو امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا کہ انا فخر ابراہیم. تو کہہ رہا ہے کہ میری آواز کون سنے گا؟ تو کہہ رہا ہے کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ میری آواز پہ کوئی لبیک نہیں کہے گا؟ کہ میں اس صحرا کو اگر معلّہ نہ کر دوں تو حسین نہ کہنا. کہا
کہا میں اس صحرا کو اگر تبدیل نہ کر دوں تو مجھے حسین نہ کہنا، اور تو کہہ رہا ہے کہ لبیک کون کہے گا، اب تجھے زمانہ دکھائے گا، کاش خدا تجھے وہ نظریں دے، کیونکہ میں تو نو کے سنا پہ چڑھ کے زندہ ہو جاؤں گا، اور جس کے لیے تو لڑ رہا ہے وہ تخت پہ بیٹھ کے بھی مردہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا پھر تو دیکھنا کہ آج میں کہہ رہا ہوں حل منا سر ینصرنا، اس کی آواز تجھے 1400 سال بعد نظر آئے گی۔ آج ہر گھر میں بچھنے والا فرش عزا یہ وہی لبیک ہے کہ حسین آپ تنہا نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو لبیک کا نعرہ ہے، جو یہاں بیٹھا ہے ایک مرتبہ میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کر یا سارت الحسین، بلند آواز، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو مولا حسین کا جو انداز تھا نا، پہلی چیز جو آپ نے مولا سے لینی ہے وہ مشکلوں میں ڈٹ جانا۔ حسینی ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے ہنر آ جائے مشکلوں کو ہرانے کا۔ دیکھیں پریشانیاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر جو پریشانیوں میں کھڑا ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ ولید بن عتبہ بن ولید کیا ہیبت سے بلا رہا ہے امام حسین کو، آئیے آئیے۔ پہلا خطبہ مولا حسین کا جو مدینہ کے گورنر کے ساتھ مولا نے گفتگو کی ہے، یہ خطبہ میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ اس کو خطبے کو پہلے آپ سنیے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس کی ڈیٹیل بیان کروں گی۔ مولا نے بہت خوبصورت جملہ کہا۔ مولا نے کہا اے امیر، جو لوگ تجھے امیر کہتے ہیں، یاد ہے امام حسین کے چاہنے والے کمال ہے، امارت بانٹنا حسین کے در کی سب سے کمتر خیرات ہے۔ سب سے کمتر خیرات حسین کے در سے جو بڑھتی ہے وہ دولت ہے۔ ایسے دے دیتے ہیں، کسی کو اتنا دے کے کہتے جا تیرا ظرف آزمانے لگا ہوں، جا دیکھوں تجھ میں ظرف کتنا ہے۔ اور میں نے ایک مجلس میں یہ جملہ کہا تھا، خرچ کیجئے تاکہ ظرف بڑھے، عطا کیجئے تاکہ ظرف بڑھے، کیونکہ ایک دل میں اللہ اور پیسہ دونوں نہیں رہ سکتے، چوز کرنا پڑے گا کہ دونوں کو رکھنا کیا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں کہ اے امیر، لوگ تجھے امیر کہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک منٹ کے لیے روک لوں، کسی نے کہا تھا نا امیر کو سلام کرو، جناب مسلم سے کہا تھا نا امیر کو سلام کرو، تو جسے امیر سمجھ میں آ جائے نا پھر وہ ہر ایرے غیرے کے سامنے نہیں جھکتا۔ امارت کو ذرا ڈیفائن کرنا ہو تو امارت سمجھنے کے لیے حسین کے در پہ آئیے۔ تخت پہ بیٹھا ہوا بادشاہ ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں اس امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے ٹھوکر پہ رکھ کے بتا دیا کہ یہاں جن کے پاس تخت ہوتے ہیں وہ امیر نہیں ہوتے، جن کے دل بڑے ہوں وہ امیر ہوا کرتے ہیں۔ عجیب جملے ہیں حضرت مسلم کے کہ امیرنا حسین، میرا امیر تو حسین ہے، میرا امیر کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، میرا امیر تو حسین ہے۔ اور حسین کو مسلم کی ادا اتنی پسند آئی کہ حسین نے حضرت مسلم سے کہا آج کے بعد تجھے کوئی مسلم نہیں کہے گا، جب بھی کوئی پکارے گا امیر مسلم کہہ کر پکارے گا۔ نام کا حصہ بن گیا، جو حسین کے در پہ آ جاتا حسین امیر کر دیتے ہیں، چاہے وہ امیر مسلم ہو چاہے امیر مختار ہو۔ جب تک علی کے لیے نہیں لڑے تھے صرف مختار تھے، مگر جب علی کے لیے لڑ لیے تو امیر مختار ہو گئے۔ تو امارت اہل بیت کے در کی لونڈی ہے۔ سب سے کمتر نعمت جو حسین بانٹتے ہیں وہ دولت ہے، لیکن شعور حسین کے در کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بہرحال جملہ پڑھوں گی کہ اے امیر، ہم خاندان نبوت اور رسالت کے خزانے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگلے کو کس طرح حسین بتا رہے ہیں کہ تم مجھ سے بیعت لے رہا ہے۔ یہ جو جملے ہیں میں پڑھ کر اس لیے سنا رہی ہوں، زبانی مجھے آتے ہیں، کہیں غلطی کا احتمال نہ ہو۔ میں مولا حسین کے جملوں میں اپنا ایک لفظ بھی نہیں ڈالنا چاہ رہی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حسین ہیں کیا۔ مولا نے جملہ فرمایا اے امیر، ہم خاندان نبوت اور رسالت کے خزانے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اب جملہ سنیں
کہ تو دروازے پہ آنے پہ ہمارے پہرے لگا رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ پوچھ کے آؤ، تو کہہ رہا ہے کہ حسین اندر آئے نہ آئے، تو وہاں پہ کھڑے کھڑے مولا نے جملہ کہا ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ ولید ابن عتبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مولا حسین خطبہ دے رہے ہیں اور کس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت ہے۔ اور جملہ سنیے گا، رہا کرتی ہے، کرتی تھی نہیں۔ یہ جملہ آپ کتاب اٹھائیے گا خطبات امام حسین، اس میں یہ خطبہ ایز اٹ از موجود ہے۔ مجھے جو چیز اپیل کر رہی وہ سنا رہی ہوں۔ دیکھیے اگر میں کہوں کہ یہاں پچھلے سال مجلس ہوتی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سال نہیں ہو رہی ہے نا۔ لیکن اگر میں کہوں یہاں مجلس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے۔ اب جب حسین ولید ابن عتبہ کے پاس گئے ہیں تب رسول تو نہیں ہیں، مگر مولا حسین جملہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ پتہ چلا نبی چلے گئے ہیں، غلامی ابھی باقی ہے۔ فرشتے ابھی بھی حضرت امام حسین کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ لیکن جملہ بدل دوں، فرشتوں نوکری ختم ہو گئی کہ نہیں، کبھی شب جمعہ کربلا پہنچ کر تو دیکھ، ارے لوگوں کے بھیس میں ہم نہ نظر آئیں تو ہمیں ملائکہ نہ کہنا ہے۔ یہ جملے میرے نہیں، آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ میں آپ کو ایک جناب زینب کا خطبہ سناتی تھی، لیکن آپ ذرا اس انداز سے دیکھیے کہ جناب زینب کے دہن میں جو زبان ہے وہ حسین سے ملتی جلتی ہے، لہجہ ایک جیسا دونوں کا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد بڑا پیارا جملہ کیا کہا؟ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم اسلام لے آئے، لیکن اگلا جملہ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا ہے۔ کیا انداز ہے کسی کو اوقات دکھانے کا، کیا انداز ہے کسی کو اس کے پیرائے پر رکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھر سے شروع کیا ہے، ہمارے خاندان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آخر تک ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا۔ اب یہ دیکھیں کتنے انداز سے امام حسین نے اپنا مقصد، اپنی فیملی کا مقصد ایک جملے میں بیان کر دیا کہ ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پہ اسلام کا آغاز ہوا ہے، تم لوگ وہ ہو جو پلٹ پلٹ کر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہو، جن کے گھر اسلام اترے، کہا وہی ہمارے گھر آتی جاتی ہے۔ یہ سارے جملے لے کر مولا نے اگلا جملہ کیا کہا؟ اگر کسی کی کیونکہ سوشل میڈیا پہ بات جا رہی ہے، اگر کسی کی تباہ پر ناگوار گزرے تو وہ اپنی مرضی سے ناموں کے ساتھ جو پروٹوکول لگا سکتا ہے وہ لگائے۔ امام حسین علیہ السلام کا جملہ جیسے ہے وہ میں سنانے لگی ہوں۔ انہوں نے فرمایا لیکن جس یزید کی بیعت کی تم مجھ سے توقع کر رہے ہو، یعنی کہ تم سوچ رہے ہو کہ میں بیعت کر لوں، تو کہا تم مجھ سے توقع کر رہے ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ شراب خور ہے۔ اب میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی کی تب نازک پہ گراں گزرے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن تاریخ نہیں بدل سکتی میں، اور میں اسی لیے کتاب ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ رہی ہوں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے کیا بات کی۔ کہا وہ بے گناہ افراد کا قاتل ہے، پھر اس کے بعد کہا اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے پامالی کی ہے اور برسرعام فسق و فجور کا مرتکب ہوا ہے۔ یعنی کہ پہلے امام نے اپنا انٹرو کروایا، پھر اس کے بعد یزید کا انٹرو کرایا، اور جو درمیان میں بندہ کھڑا تھا فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا کہ اب تم بتاؤ مجھے بیعت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حکمت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ علی کی بلاغت پہ تو ہم سب گونج اٹھتے ہیں، مگر جسے علی پال دے نا وہ کم از کم حسین بنتا ہے، کوئی عام نہیں بنتا۔ حسین کا مرتبہ بہت بلند مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے کمپیریزن دیا، ہمارا گھرانہ وحی کا گھرانہ، ہمارے گھرانے میں ملائکہ آتے ہیں، اسلام کا آغاز ہم سے ہوا، اسلام کا آخر تک ہمارے گھرانے سے تعلق رہے گا۔ جس کی بیعت کی تو بات کر رہا ہے وہ کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا گھرانہ کیسا ہے۔ اس کے بعد بہت بڑا جملہ مولا کا، جو جاگ رہا ہے اس کو سمجھ میں آئے گا، یہ جملہ قیامت تک کے لیے سنہری حروف سے لکھا کہ تو چاہتا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر لے، ہیں
وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، مزہ آیا آپ کو امام حسین کے خطبے کا؟ کہا تو چاہتا ہے مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت کر لے. لیکن اس کے بعد مولا نے اگلا جملہ جو کہا یاد رکھ کبھی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میں کہوں ہاتھ جوڑ کر مولا حسین آپ کو تو کہنا چاہیے تھا نا میں حسین بھلا یزید کی بیعت کر لوں، مگر مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت کروں. مولا نے جملہ کا مجھ جیسا، کہ کبھی بھی کہیں پر بھی جس میں تمہیں میری صفتیں نظر آئیں وہ مجھ جیسا ہے، اور جس میں یزید کی صفتیں نظر آئیں وہ یزید جیسا ہے. آج چاہے کچھ بھی ہو جائے. بھائی شکلیں بدل بدل کر یزید آ رہا ہے نا، اور ہمارے مسلمان اس کو مان بھی رہے ہیں، ہے نا، مسلمان مان بھی رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو بھئی کیوں نہ مانیں؟ جب اس دور میں 700 عالم مان گئے تو آج کے دور میں ماننا کون سا مشکل ہے. لیکن ایک بات ہے سمجھ لیجئے، آج کا دور مشکل ہے. مولا حسین نے ایک سٹینڈر دے دیا، مولا نے ایک پیرایا دے دیا کہ مجھ جیسا جہاں پہ بھی سچائی ہوگی وہ جھوٹ کے سامنے نہیں جھکے گا، جہاں پہ بھی طہارت ہوگی وہ نجاست کے سامنے نہیں جھکے گا، جہاں کردار پر یقین ہوگا وہ بے یقینی کے سامنے نہیں جھکے گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ حسینی بننا ہے کیا. حسین کو دیکھتے چلے جائیے، حسینی بنتے چلے جائیے. آج بھی وہ کارخانہ کھلا ہے جو آج بھی حسینیت کو رائج کر رہا ہے، حسینی بناتا جا رہا ہے. کربلا ایک فیکٹری کا نام ہے کہ جس میں گناہگار گھستا ہے علیہ السلام بن کے نکلتا ہے. عجیب جملہ. ہم تو لڑ لڑ کے مر گئے، فلاں کو علیہ السلام کہیں، فلاں کو نہ کہیں، فلاں کو کہیں. بھئی اہل بیت تک پہنچنا تو بہت دور کی بات، جناب سیدہ کی خاک، نالین کی خاک بھی نہیں ہے، اہل بیت تک پہنچنا تو بہت دور کی بات. ان کے دروازے پر اگر کوئی ان کی لگاموں کو کھینچ کر لے آئے تو جب تک کھینچتا ہے تب تک گناہگار رہتا ہے، مگر جب آخری سانس میں حسین کا ہو جائے نا پھر قیامت تک دنیا اسے حر علیہ السلام کہتی ہے. سیدہ ہیں سلامت رہیے، بلند آواز جیے جیے. تیری ہمت کا باپ، اور آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ، اور آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ. سلامت رہیے. تو نے دھو ڈالے ملت بیضا کے داغ، ارے تو نے دھو ڈالے ملت بیضا کے داغ. اسلام کا دل ہے اگر تو ایمان کا دماغ، اسلام کا دل ہے اگر تو ایمان کا دماغ. فخر کا دریچہ دل میں باز رکھنا چاہیے، ارے جس کا تجھ سا مولا ہو اس کو ناز کرنا. بے شک. نعرہ حیدری، 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 برائے آمد شہنشاہ کربلا بلند تر صلوات. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. کمال ہے، کمال ہے حسین، ہمارے مولا کمال ہیں. ان کی ہستیوں تک تو بہت دور تک پہنچیں گے، پہلے ان کے غلاموں سے تو نبڑ لیں کہ جن کے کربلا آتے ہی علیہ السلام کا لیبل لگ جاتا ہے نا. جب تک ہرون کے ساتھ تھے رضی اللہ بھی نہیں تھے، مگر جب آ گئے امام حسین کے ساتھ تو علیہ السلام ہو گئے. رضا اور سلامتی سب اہل در کی، اہل بیت کے در کی خیرات ہے. ہماری لاکھ جانیں قربان ہیں اصحاب رسول پر، ہماری لاکھ جانیں قربان ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام پر. جن کو معرفت ہے ان سے اللہ راضی ہے، جو حسین کے ساتھ جڑ گئے ان سے اللہ راضی ہے، جو رسول کے ساتھ جڑ گئے ان سے اللہ راضی ہے. مسئلہ تو مولا حسین نے کلیئر کر دیا
کہ جس میں یہ چیزیں ہوں جو یزید میں ہیں وہ تمہارا نہیں ہے. بھائی مولا حسین ایسے تھوڑی ہیں. کربلا کے روز کے میں نے سوچا تھا روز ایک صحابی کربلا کا آپ سے ڈسکس کروں گی، لیکن آج ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک وقت رکھا ہے مجلس کو مختصر کرنے کا. تو کل انشاءاللہ تعالی دوبارہ ایک صحابی میرے ذہن میں ہے، کل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. لیکن بات یہ ہے کہ مولا حسین نے ایک ایک صحابی سامنے اس لیے رکھا ہے کہ اس کو دیکھتے جاؤ. مجھ جیسا تو بہت دور کی بات ہے، تم حر جیسے بن جاؤ، تم حبیب جیسے بن جاؤ، تم مسلم بن اوسجا جیسے بن جاؤ، تم زہیر بن قین جیسے بن جاؤ، تم غلام جون جیسے بن جاؤ، کچھ تو بنو. کیونکہ میرا در وہ در ہے جہاں پر کبھی کمی نہیں ہے. خطا کار سے خطا کار بھی آئے تو حسین لبیک کہتے ہیں، حسین اسے پکارتے ہیں، حسین اسے جگہ دیتے ہیں. ان کے ہاں ہمارے جیسی تنگ دلی نہیں ہے کہ پہلے تو نے یہ کیا تھا اب تو نے یہ کر دیا. حسین ہمیشہ کھلی باہوں سے خطا کار آئے تو ہاتھ پھیلا کے کہتے اکبر جاؤ چچا آئے ہیں. زینب سلام کہہ کر کہتی ہیں بھائی تمہیں میرا سلام. کہ گناہگار امامہ اتار کے پھینک دیتا ہے کہ مجھ جیسے کو زینب سلام کہیں. کہا یہ تمہیں بتانے کے لیے گھبرانا نہیں، جتنے گناہ ہوں تب بھی در اہل بیت پہ آ کر معافی مانگ لو، تب بھی در اہل بیت پر آ کر تم شکایت کرو کو مولا معاف کر دے تو مولا معافی عطا کرتے ہیں. کیونکہ مولا حسین کا کام خطبہ ایک ایک کمال ہے، مولا کا ایک ایک جملہ کمال ہے. مدینہ، پھر مکہ، پھر مکہ کے راستے، پھر کربلا، ہر جگہ مولا حسین ایک ایک چیز نصب کرتے گئے کہ کھودتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے کبھی امام حسین کے خطبوں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. مولا کا ایک جملہ سناؤ. جب مکہ چھوڑے تھے تو لوگوں نے کہا تھا آپ مدینہ بھی چھوڑ کر آ گئے، مکہ بھی چھوڑے ہیں، تو مولا حسین کا جملہ کیا تھا؟ کہ نہ. مولا حسین فرماتے ہیں، مولا کا جملہ ہے، خطبہ انشاءاللہ اگر اگلی مجلس میں آیا تو میں سناؤں گی. مولا نے خطبہ کیا دیا؟ مولا نے کہا کہ مجھ حسین کو پسند ہے کہ میں مکہ کی حدود سے 5 بالش پر شہید ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں حرم الہیہ کے اندر شہید ہوں. دیکھیں ایک عام سوچ ہے نا، عام بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اچھی جگہ مروں تاکہ اچھی جگہ دفن ہوں، ٹھیک ہے. لیکن مولا حسین نے جملہ کیا کہا ہے کہ مجھے پسند ہے میں مکہ کے باہر شہید ہوں، چاہے وہ 5 بالش مثال دی مولا نے کہ چاہے وہ حد سے باہر ہو جائے اور میں وہاں شہید ہو جاؤں مجھے منظور ہے، مگر مجھے کعبے میں شہادت منظور نہیں ہے. کسی نے پوچھا کیوں منظور نہیں ہے؟ کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ کعبے کی حرمت عزیز ہے، کعبے کی حرمت عزیز ہے. میں کیونکہ احادیث میں آیا تھا نا کہ ایک مینڈہا ہوگا وہ مکے میں شہید ہوگا، قتل ہوگا، کہ میں وہ مینڈہا نہیں بننا چاہتا، وہ قربانی کا جانور میں نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے کعبے کی حرمت پامال ہو. امام نے کہا مجھے مکے سے باہر مرنا منظور ہے اور دفن ہونا بھی منظور ہے. بعد میں علماء کہنے لگے کہ بڑی جگہ، متبرک جگہ تدفین ہو تو اس کا کمال ہی اور ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا مولا حسین نے اس سے بڑا راستہ چنا. کا کیا مطلب؟ کہ مکہ تو پہلے ہی مکرمہ تھا، مدینہ تو پہلے ہی منورہ تھا. کہا جو پہلے سے ہی برکت والے تھے اس میں دفن ہو جاتے تو کون سا کمال ہوتا. کہا حسین نے راستہ چنا، انہوں نے کہا منورہ چھوڑا، مکرمہ چھوڑا. کہا پھر کیا کیا؟ کہا ایک بیابان میں دفن ہو کر بتایا کہ اگر ذات مضبوط ہونا تو جنگل کو بھی معلّہ بنایا جا سکتا ہے، بیابان کو بھی معلّہ بنایا جا سکتا ہے. کہا عام بشر مدینہ میں دفن ہونے کو سعادت سمجھتے ہیں اور میں حسین ابن علی جس زمین پہ دفن ہو جاؤں اس زمین کی سعادت بن جایا کرتی ہے. مولا نے عام زمین کو کربلا بنا دیا ہے. کون جانتا تھا؟ پلاننگ تو یزید کی یہی تھی نا، جنگل میں لے جاؤ، صحرا میں لے جاؤ، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ حسین کون ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ حسین شہید ہو گئے، وہیں بیابان میں امام حسین کو دفن کر کے نکل جانا. لیکن اسے نہیں پتا تھا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم اللہ سے مکر کرتے ہو، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تمہیں کیا پتا، تم جس کو دبانا چاہتے ہو اگر خدا اٹھانا چاہے تو کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو دبا سکے. لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز مت رکھا کریں،
लोगों से उम्मीदें मत रखा करें, खुदा से रखा करें। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता। अल्लाह जिसको जलील करना चाहे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। लोगों से मत एक्सपेक्ट करें कि वो मुझे इज्जत दे, वो मुझे पूछे। कोई नहीं पूछता तो ना पूछे, परवाह छोड़ दे, खुदा से लो लगाएं। अल्लाह अगर तकरीम दे देना तो बयाबान में भी फूल खिल जाते हैं। मौला हुसैन ने जुमला क्या कहा, आज दो है। आज हुसैन करबला पहुंचे हैं, करबला आबाद की है। आज मौला ने करबला को रौनक बख्शी है। मदीना में दफन हो जाते तो कौन सी करामत थी, कौन सी हैं। लेकिन इससे पहले तो करबला को कोई जानता भी नहीं था। 60 हिजरी 61 हिजरी से पहले आपने कभी करबला का नाम सुना होगा? पहले किसी को पता भी नहीं था। इतनी फेमस जगह नहीं थी करबला। एक बयाबान सहरा, दूर कहीं दरिया बह रहा है, तो इस तरह की वो जगह थी। इतनी अननोन जगह थी कि लोगों से इमाम हुसैन को पूछना पड़ा था इसका नाम क्या है। देखिए, अगर कोई लाहौर में आता है तो फेमस होता है, पता होता है ये लाहौर है। मगर करबला का बयाबान इतना बयाबान था कि लोगों को पता ही नहीं था। मजमा जानता है ना, लोगों को इकट्ठा किया इमाम हुसैन ने, इकट्ठा कर कर सबको पूछा कौन सी जगह है ये। क्यों? क्योंकि मौला का जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा। आप जानवर कहते हैं ना जुलजना को, हम जानवर नहीं कहते, है वो जानवर मगर जानता है। करबला में रोज़े आशूरा 9 लाख हैवान थे और एक जुलजना इंसान से बेहतर था। माजरत के साथ उन 9 लाख लोगों ने तीर बरसाए, उस एक जुलजना ने अपने बदन पे वो तीर खाए, क्योंकि जानता था ये नवासाए रसूल है। जैसे रसूल अल्लाह की ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर पे रुक गई, उस पे तो किसी को एतराज़ नहीं है ना, रुकी थी ना, अल्लाह ने उस पे वही नाजिल की थी, रुक जा। इसी तरह करबला में दाखिल होते ही सकीना का रंग बदल गया। करबला में दाखिल होते ही जनाबे ज़ैनब का रंग बदला। करबला में दाखिल होते ही हुसैन मौला का जुलजना रुक गया। रवायतें कहती हैं 7 जुलजना तब्दील किए, 7 घोड़े बदले हुसैन ने। एक पे से उतरे, दूसरे पे से उतरे, तीसरे से पे, जब 7 तब्दील हो गए तब मौला ने कहा अब्बास लोगों को बुलाओ, उनसे पूछो जगह कौन सी है, कौन सी जगह है कि मेरा जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा है। अज़ादारों जैसे ही लोगों को बुलाया, लोग तशरीफ़ लाए। एक ने कहा नैनवा है, मौला हुसैन ने कहा नहीं ये मेरी मंजिल नहीं है। किसी ने कहा गाजरिया, हालांकि हुसैन जानते हैं ये कौन सी जगह है, मगर लोगों को बताने के लिए, ताकि लोगों को पता हो हुसैन आ गए। का कौन सी जगह का, गाजरिया का नहीं, का नैनवा का नहीं। किताबों में लिखा एक बुजुर्ग कमर पे हाथ रखे हुए दाखिल हुआ, कहा ए नवासे रसूल, इस जगह को करबो बला भी कहते हैं। अज़ादारों जैसे ही करबला का नाम आया, सीनों पे हाथ मार कर, अल्लाह जाने कौन सी कशिश है करबला में, अल्लाह जाने इस नाम में कौन सी कशिश है, सीनों पे हाथ मार कर कहिए या रसूल अल्लाह, आज हम आपके नवासे का पुरसा देने आए हैं। करबला की ज़मीन पे बड़ी कशिश, बगैर शर्माए हुए, अरे जिसको करबला जाना है आज हुसैन से कहिए मौला आपके घोड़े के रुकने का वास्ता, आपकी बच्ची के घोड़े के सुमों से चिपटने का वास्ता, मौला ज़ादे राह दीजिए, मौला दिल उदास है, मौला सबको करबला का इज़्न दीजिए, करबला का इज़्न दीजिए। अज़ादारन इमाम 2 मुहर्रम हुसैन करबला में पहुंच गए। आयतुल्लाह जवादी आमली कहते हैं 2 रकत नमाज पढ़कर हुसैन को हदिया करो और कहो कि मौला हुसैन आपके करबला आने का वास्ता हमें भी करबला बुला लें।
کہیے 2 رکعت نماز پڑھ کر مولا حسین سے کہیے آج کہ مولا آپ کے کربلا آنے کا صدقہ مولا ہمارے لیے بھی راستے بنا دیجئے۔ عزادارو جیسے ہی بزرگ آیا آ کر کہا قبر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، ادھر کربلا کا نام آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے لگا دو۔ عزادارو خیمے لگے۔ اب جو خیمے لگے، خیمے بپا ہوئے، مومنات گرامی جب خیمے لگ گئے، مولا حسین زین سے اترے، فضہ دوڑتی ہوئی آئیں، آ کر جناب زینب کا پیغام دیا کہ آقا جناب زینب پوچھ رہی ہیں کیا یہاں قیام کرنا ہے؟ کہا ہاں زینب سے کہہ دیجئے قیام کرنا ہے۔ اب ذرا جملہ سنیے گا، بہنیں ہوتی ہیں نا ان کے دل ویسے ہی نازک ہوتے ہیں۔ عزادارو جناب زینب نے جب فضہ نے آ کے پیغام دیا، جناب زینب نے رو کر کہا میرے بھائی کو بلاؤ۔ عزادارو جب حسین آئے، زینب نے رو کر کہا بھیا حسین، بہنوں کو بڑا مان ہوتا ہے بھائیوں پر، دعا کرو خدا سب کے بھائی سلامت رکھے۔ بہنوں کا رنگ بدلتا ہے تو بھائیوں کی آواز پہچان لیتی ہے کہ میری بہن مصیبت میں ہے۔ ارے حسین نے گھبرا کر دیکھا زینب خیر تو ہے؟ کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا بہن کربلا۔ کہا بھیا اس مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا یہ کربلا کون سی جگہ؟ ارے حسین نے سر کو پیٹ کر کہا زینب میرے ساتھ چلنا، میں دکھاؤں گا اکبر کی مرقد کہاں ہے، میں دکھاؤں گا عباس کی مرقد کہاں ہے۔ ہائے مدینہ اجڑ گیا، کربلا آباد ہو گیا، آج حسین کربلا پہنچ گئے، آج کربلا آباد ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کا گریہ، آپ کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کربلا آباد ہو گئی، جاگیر علی اکبر خرید لی گئی۔ یہی کہا تھا نا جناب زینب نے بھیا اس کا قبالہ میرے اکبر کے نام لکھنا، بھیا اس جگہ کی رجسٹری میرے اکبر کے نام لکھنا۔ حسین نے رو کے کہا تھا زینب ایک قبر کی جگہ علی اکبر کے لیے بھی رکھی ہے، آباد ہو گئی، خدا آپ کو لے کر جائے۔ اپنی نظروں سے دیکھو مقام علی اکبر، اپنی نظروں سے دیکھو خیمہ گاہ، اور جب مقام علی اکبر سے خیمہ گاہ جانا نا تو سوچنا مولا ہم تو خالی ہاتھ ہوتے اور تھک جاتے ہیں، کوئی 56 سالہ بوڑھا 18 سالہ کا لاشا اٹھا کے کیسے جائے۔ خدا آپ کو نظروں سے دکھائے، خدا آنکھوں سے آپ کو دکھائے، مولا سب کو کربلا کا زوار بنا، بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ مولا جو علماء ہیں مرجع کلام ہیں مولا پروردگار عالم ان سب کو طول عمر عطا فرما، مولا ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما، اور یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔